حضرت امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قوت حافظہ جیسے امام بخاری کا قوت حافظہ بڑا مضبوط تھا، ویسے امام ترمذی کا بھی بڑا مضبوط تھا، امام مسلم کا بھی تھا۔ یہ جتنے محدثین ان کے قوت حافظہ بڑے مضبوط تھے، اور میں کبھی قوت حافظہ پر کچھ باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ہمارے درس بخاری میں آئے گی، باتیں چلتی رہے گی، میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیرت کریں گے کہ اس زمانے میں کیسے کیسے لوگ تھے اور اللہ نے کیسا دماغ دیا تھا۔ بہرحال ابھی جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ کہ امام ترمذی جنہوں نے ترمذی شریف لکھی ہے، شمائل ترمذی لکھی، اور بھی بہت سی یعنی کہ کتابیں لکھی، تو علل ترمذی آپ کی کتاب۔ تو امام ترمذی جب بوڑھے ہو گئے، جیسا میں نے بتایا کہ چشمے تھے نہیں تو پھر دکھنا ہی بند ہو جاتا تھا، تو آپ بھی اخیر عمر میں نابینا ہو گئے، آپ کو نظر نہیں آتا تھا، نابینا۔ تو کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ سفر میں جا رہے تھے، اونٹنی پر سوار تھے، اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی، آپ کے شاگرد، آپ کے دوست و احباب، وہ بھی ساتھ میں تھے۔ تو ایک مقام پر اچانک امام ترمذی ایسے جھک، اونٹ پر بیٹھے ہوئے ایسے جھکا دیا، اور جھکایا پھر ایسے سیدھے ہو گئے۔ تو جو ساتھ تھے لوگ، انہوں نے کہا حضور کیا ہوا کیا ہوا، آپ جھکے کیوں؟ تو کہ وہ درخت کی جو ڈال شاخ ہے نا، وہ راستے پر لٹکتی ہے، اور جو بندہ اونٹ پر بیٹھا اس کے سر میں ٹکراتی لگتی ہے، کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں، اس لیے میں جھک گیا تھا تاکہ میرے سر میں نہ لگ جائے۔ لوگ کہتے کیا بات کرتے، وہاں درخت ہی نہیں، شاخ تو بہت دور کی بات، وہاں تو درخت ہی نہیں ہے۔ امام ترمذی فرماتے اللہ کی قسم اگر وہاں درخت نہ ہوا، یعنی پوچھو کسی سے کہ وہاں درخت تھا کہ نہیں پہلے، اگر درخت نہ ہوا اس جگہ تو میں حدیث بیان کرنا چھوڑ دوں گا۔ میں سمجھ جاؤں گا کہ اب میرا دماغ کام نہیں کرتا، اب حدیث بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں، چونکہ پہلے تو کتابوں سے بیان نہیں کرتے تھے نا، منہ زبانی بیان کرتے تھے، ہے نا، ان کو لاکھ لاکھ حدیثیں یاد ہوتی، اور وہ بھی کیسی یاد ہوتی؟ یہ جو راویوں کے نام آتے ہیں نا کہ فلاں نے ہم سے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں ہم سے فلاں نے بیان کی، فلاں نے چار پانچ جو نام آئے، تو انہیں ہزاروں راویوں کے نام، ان کی پیدائش کا سن، ان کی وفات کا سن، وہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں رہے، کہاں کہاں جا کر انہوں نے علم حاصل کیا، کن کن لوگوں سے علم حاصل کیا، اور ان سے کون کون لوگ سیکھے، ان کے تلامذہ کون، یہ سب یاد رکھتے تھے۔ ایک دو کا نہیں، ہزاروں کا، ہے نا۔ آپ اسماء رجال کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو یہ مین چیزیں ہیں کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ حدیث کیسی ہے۔ ہاں، تو اب کہتے ہیں کہ امام ترمذی نے کہا پوچھ لو، یہ قریب میں اگر کوئی رہتا ہو تو پوچھو یہاں درخت تھا کہ نہیں، جہاں میں جھکا وہاں درخت تھا کہ نہیں۔ تو کہتے ہیں قریب میں ایک بستی تھی، وہاں لوگ گئے، کچھ لوگ، امام ترمذی وہیں اڑ گئے کہ اب تو میں یہیں رکوں گا، پہلے پوچھو۔ کہتے ہیں کہ گئے قریب کی بستی میں، کچھ لوگوں کو بلا کر لائے اور کہا کہ یہ جگہ جہاں امام ترمذی جھکے تھے، کہتے ہیں اس جگہ پر کوئی سڑک کے کنارے درخت تھا جس کی شاخیں ایسے لٹکتی ہو راستے پر اور لوگوں کو لگتی ہو۔ تو کہا ہاں بہت بڑا درخت تھا، اس کی شاخیں جو نا لٹکتی تھی راستے پر، اونٹ پر سوار ہو کر جو جاتا اس کے پیشانی زخمی ہو جاتی، لگ جاتا تھا، انجانے میں اچانک آ جاتی تو لگ جاتا تھا، اس لیے ہم نے وہ درخت وہاں سے کاٹ دیا تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ امام ترمذی کہتے ہیں الحمدللہ آج بھی قوت حافظہ ویسا ہی ہے، آج بھی ویسا ہی ہے، تو میں حدیث بیان کر سکتا ہوں۔ آنکھیں چلی گئی لیکن یاد ہے کہ اس جگہ وہ درخت آتا ہے نا۔ یہ ان کا قوت حافظہ اتنا مضبوط ہوا کرتا تھا۔